याद रखो तहरीक आपके दरमियान में बल्कि सब मसले हल करने के लिए आपके दरमियान में है। तहरीक आपकी बात जब तक हक के लिए इसलिए है कि मुसलमानों की खिदमत और मुसलमानों के जो इरादे हैं उस इरादों को कामयाबी के लिए आज मोहम्मद अब्दुल्ला खान की जमात आपके दरमियान में है। मैं यही कहना चाहता हूँ मुखलिफ ज्यादा है और जहाँ पर ये फैसला आपके दरमियान में रखना चाहता हूँ कि अगर मिली राना ये ख्याल मिली जिंदगी मिली दुनिया इर्तिका पे ऐसा अमान का एक कोशिश हयात है इरफा अमान का इंसानियत की हमारे लिए लिखता है कि हर दौर में इनकलाबात उठे और इनकलाब नाम है तब्दीली का और मौजूदा दौर में हमने कई इनकलाबात देखे और तारीख की हक़ानियत है कि तारीख ये बताती है कि कभी कम्युनिज्म के नाम पर इनकलाब उठा तो कभी सोशलिज्म के नाम पर इनकलाब उठा तो दुनिया में कहीं मार्शल लॉ के नाम पर इनकलाब उठा तो कहीं बादशाहत को कायम करने के लिए इनकलाब उठा और दुनिया की तारीख भी ये बताती है कि उठने वाले इनकलाब ने इंसानियत के सर को जमीन पे फुटबॉल बना दिया। आने वाले इनकलाब ने कई यतीमों को कई बच्चों को यतीम बना दिया तो आने वाले इनकलाब ने कई सुहागनों को अभागन बना दिया। आने वाले इनकलाब ने शहरों का नाम बदल दिया। आने वाले इनकलाब ने खून रेजी के जरिए इंसानियत को रुसवा किया। तो ये इनकलाबात की तारीख है और मौजूदा इनकलाबात भी वही तारीख को दोहरा रहे हैं। लेकिन आए मुसलमानों हम वो इनकलाबी है जो उस इनकलाब की पैरवी करते हैं जो आज से 1450 साल पहले मक्के की सरजमीन पे एक इनकलाब आया था। एक इनकलाब लाया था। एक इनकलाब हजरत अब्दुल्ला के घर से उठा था। बीबी आमिना के गोद से एक इनकलाब उठा था। दाए हलीमा के आंचल से एक इनकलाब उठा था। जैसे इनकलाब ने दुनिया में हकदार का हक दिया इंसानियत को इंसान को इंसानियत दी। एक इनकलाब ने इंसाफ के चेहरे को ताबिंदा किया। एक इनकलाब ने हर जालिम के खिलाफ जहाद का पैगाम दिया। एक इनकलाब ने दुनिया को अमन और अमान का पैगाम दिया। एक इनकलाब ने हर जालिम की शिकस्त का जामिन बना। आज दुनिया जिस इनकलाबात की बात कर रही है वो इनकलाब चाहे ज़राए अबलाग के जरिए लाया जा रहा है तो कभी प्रिंट मीडिया कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए में पावर किया जा रहा है कि आज मुसलमान टेररिस्ट है, आज मुसलमान दहशतगर्द है, आज मुसलमान आतंकवादी है। आप जायजा लीजिए कि दुनिया का हर ज़राए अबलाग एक ही काम पर कामज़न है कि ये पावर किया जा रहा है कि CNN है या IBN है या हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई मुल्क हो, यही पावर किया जा रहा है कि मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान दहशतगर्द है। जबकि तारीख की हकीकत यह है कि दुनिया में अगर अमन और अमान अगर बाकी है, दुनिया में इंसानियत बाकी है, दुनिया में अगर इंसाफ बाकी है तो इस्लाम से इंसाफ बाकी है, दुनिया में इंसानियत बाकी है तो इस्लाम और पैगाम इस्लाम से इंसानियत बाकी है। आप खुद जायजा लीजिए कि आज अक़वाम मुत्तहिदा के टेबल पे कोई बात है तो वो फ़लसफ़े जहाद है। अगर आज अमेरिका के टेबल पे कोई बात है तो फ़लसफ़े जहाद है। आज अगर यहूदियों के टेबल पे कोई बात है तो यही है कि कुरान का फ़लसफ़े जहाद और यह पैगाम दिया जा रहा है कि यह कुरान का मानने वाला मुसलमान दुनिया में दहशत बर्पा कर रहा है और इसके खिलाफ कुरान ऐलान कर रहा है कि वो जाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून, जहाद करो अल्लाह की राह में फलाह पा जाओगे। कुरान ये पैगाम दे रहा है हर जालिम के खिलाफ मजलूम के हुकूक के लिए जो आवाज उठाया जाता है वो दहशतगर्दी नहीं, वो आतंकवाद नहीं, वो टेररिज्म नहीं, वो हक़ानियत की आवाज, इंसानियत की आवाज, इंसानियत की बका की आवाज, मजलूम की आवाज, हकदार की आवाज का नाम जहाद है। आज दुनिया देख रही है कि सारी दुनिया में गुज़श्ता 20 साल में कम से कम 2 करोड़ मुसलमानों का खात्मा किया गया, मौत के घाट उतारा गया, जाम शहादत मुसलमानों ने पिया और दुनिया ये बावर कर रही है कि आज वो फलसफा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से आता है तो दुनिया में ये पैगाम दिया जा रहा है कि हम उन्हें नई जमहूरियतों को कायम करेंगे। अरे देखने वालों ने देखा कि मुसलमानों ने अरब की सरजमीन पे बहारे अरब आया तो एक ज़ैनुल-आबिदीन की हुकूमत के खिलाफ एक अदना मजलूम मुसलमान मेवा फरोश मुसलमान उठा और खुदकशी किया तो एक मजलूम मुसलमान की कुर्बानी ने कौम को जगाया तो बड़े बड़े हाकिमों को मारना पड़ा। आज हुस्नी मुबारक का पता नहीं, आज गद्दाफी का पता नहीं, आज सद्दाम हुसैन का पता नहीं। पता यह चलता है कि इन्हीं हाकिमों ने जब शरीयत का रास्ता छोड़ दिया और तबीयत के महवर पे अपनी जिंदगी को गुजारा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब
में मुब्तला हो गए तो इनकी हुकूमत चली गई। गद्दाफी के आज $70 बिलियन सोने के पहाड़, आज हथियार, हर चीज खत्म हो गई। देखने वालों ने ये देखा टीवी पर कि एक हाकिम जिसने 40 साल हुकूमत की और 40 साल के बाद सड़कों पे मुसलमान कलमा गो जहादी मुसलमान हकदार के हक के लिए उठा तो गद्दाफी का खात्मा करके बताया कि इस्लाम एक इनकलाबी मजहब है और जब हकदार का हक नहीं दिया जाता जब तक समाजी इंसाफ कायम नहीं किया जा सकता। आज दुनिया समाजी इंसाफ की बात कर रही है और ये कहा जा रहा है कि समाजी इंसाफ जब तक कायम नहीं होता दुनिया में अमन अमान कायम नहीं होता। आज सारी दुनिया के अंदर एक साजिश है, सारी दुनिया दो ग्रोहों में बट गई। एक ग्रोह वो है जो अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहा है और रूह जमीन पर अल्लाह की हुकूमत को कायम करने की बात कर रहा है, तो दूसरा ग्रोह वो है यहूद और नसारा का जो आज इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों के हयात को तंग किया जा रहा है। आप सारी दुनिया के साथ जब हिंदुस्तान का जायजा लेते हैं तो 60 साल के बाद इंतखाबात आते रहे, इंतखाबात जाते रहे। इस हिंदुस्तान में अक़लियत और अक्सरियत के फलसफे को दोहराया जा रहा है और यह बावर किया जा रहा है कि मुसलमान अक़लियत में है। अरे हम कब अक़लियत में नहीं थे? अरे मैदान बदर में हम अक़लियत में थे, हम 313 थे तो हजारों का मुकाबला किया। हारा के मैदान में हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी 33,000 की फौज लेके उतरे, रज्जाक 9 लाख की फौज लेके उतरा। दुनिया का मौरख लगता है कि जब भी हम अक़लियत में रहे लेकिन जब हक पे कायम रहे और अल्लाह के हबीब की मदद शामिल हाल थी दुनिया पे फतेहाब हुए। लेकिन आज हिंदुस्तान में अक़लियत और अक्सरियत की बात की जा रही है और यह बावर किया जा रहा है कि अक्सरियत की राय की बुनियाद पे हिंदू राष्ट्र का बनाया जाएगा। इस मुल्क को ये संघ परिवार, ये आरएसएस, ये बीजेपी और इनका उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, अरे हिम्मत है नरेंद्र मोदी और संघ परिवार में तो ऐलान करो। आज मुसलमानों से ज्यादा ईसाइयत हिंदुस्तान में काम कर रही, ईसाइयत के खिलाफ नरेंद्र मोदी मुंह नहीं खोलता। अरे खोल के बताओ, अरे हम मजलूम हैं और हम पे जुल्म किया जा रहा है। आज आलमी सतह पर यहूद और नसारा की जो सब बंदी है मुसलमानों, यह इलेक्शन रियासत अगर चंद्रान गुट्टे का नहीं, अरे तारीख शायद है इस तहरीक के बानी मरहूम अमानुल्लाह खान ने जब अफगानिस्तान पे अमेरिका हमला किया, सारे हिंदुस्तान के शर्म गर्म में किसी ने आवाज नहीं उठाया अमेरिका के खिलाफ, किसी ने उठाया तो आपका खादिम, आपका फैज मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने अमेरिका के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाया। अमानुल्लाह खान ने आवाज उठाया और ऐलान किया था कि हाँ तालिबान ये इस्लाम को मानने वाली तहरीक आज दुनिया देख रही है कि दुनिया में हक ताकत है, ताकत हक नहीं हो सकती। ये इस्लामी पैगाम 1450 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब अपने हबीब को मबूस फरमाया और दुनिया ये मौलिक लिखता है कि मेरे आका की आमद के साथ, मेरी आका की आमद के साथ फारस का आतिश कदा बुझ गया, खाने काबा के बुत गिर गए और दुनिया में एक बड़ी तब्दीली आई। जो दुनिया ताकत को हक मानती थी आज दुनिया हक ताकत मानने लगी। ये पैगाम तहरीका है कि दुनिया की ताकत को तहरीक सलाम नहीं करती, किसी दौलतमंद के सामने तहरीक नहीं झुकती, किसी सरमाएदार के सामने तहरीक झुकने के लिए तैयार नहीं। तहरीक का फलसफा ये पैगाम है कि हक ताकत है, चाहे हिंदुस्तान की सरजमीन हो या अफगानिस्तान की सरजमीन हो, यहाँ पे भी मुसलमान है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अफगानिस्तान की सरजमीन पे आप जैसा मुसलमान ऐलान कर रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमे के रिश्ते को समझो, इस कलमे के रिश्ते की ताकत को समझो है मुसलमानों। क्या अफगानिस्तान के मुसलमानों ने आज के जदीद दौर में दिखा दिया कि साइंस एक तरफ, बम एक तरफ, न्यूक्लियर बम एक तरफ, मिसाइल एक तरफ, हर चीज रखते हुए आज अमेरिका मायूस हो गया। 20 साल की जिद्दोजहद, 20 साल की जिद्दोजहद दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है आज कि अमेरिका का न्यूक्लियर बम फेल हो गया। मुसलमान बाकी है सजदे कर रहा, आज मुसलमान नारे तकबीर हासिल कर रहा, अमेरिका का दौलत खत्म हो गई। अरे अमेरिका भीख मंगा हो गया, भीख मंगने पे अमेरिका और अमेरिका के हाकिम मजबूर हो गए। अरे हम बाकी है, सुबह क़ियामत तक हम बाकी रहने वाले हैं, इसलिए हक अल्लाह है और सुबह क़ियामत तक हक बाकी रहेगा। ये ईमान और बजबजिश बचाओ तहरीक मुसलमानों को देने के लिए जल्द से मिली बेदारी का मुनक्किद किया। आज हिंदुस्तान में एक नई बीमारी कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। ये कॉन्टेक्स्ट में मत सोचिए कि रियासत नगर में हम रहते हैं, हम क्या करें।
یہ مت سوچو کہ میں چھوٹے سے کاروباری آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. نہیں، آپ کو یہ سوچنا ہے عالمی سطح پر ہونے والے مسلمانوں کے اس ظلم کے خلاف کوئی تنظیم، کوئی تحریک آواز اٹھاتی ہے تو اس تحریک کے ساتھ آپ کو ہونا یہ اللہ رب العالمین آپ کے حق میں نیکیاں لکھے گا کہ مظلوم کے حق کے لیے جو تحریک لڑی اس کا ساتھ ہے. یہود و نصارہ کی منظم سازش ہے کہ ہندوستان میں نریندر مودی کو پرائم منسٹر بنائے، اور سنگھ پریوار عالمی سطح پر اسلام دشمن طاقتوں کی ایک اٹوٹ کڑی ہے. اس کڑی کا نام ہندوستان میں سنگھ پریوار ہے. سنگھ پریوار، اس سنگھ پریوار سے کس نے مقابلہ کیا؟ آج حیدرآباد شہر یہ ولیوں کا شہر، یہ آستانوں کا شہر، یہ میرے بزرگوں کا شہر، اس شہر کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی شناخت کو باقی رکھنا تھا، مسلمانوں کی شان باقی رکھنا تھا، مسلمانوں کی آن باقی رکھنا تھا، تو اللہ رب العالمین نے ایک اپنے بندے امان اللہ خان سے کام لیا جس نے اس شہر کے جنگلوں میں آبادی کو وہاں تو آبادی قائم کی، ریاست نگر قائم ہوا، بابا نگر قائم ہوا، بستیہ تالاب کٹا قائم ہوا. اللہ رب العالمین جس سے کام لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کسی کو منتخب کرتا ہے. تو امان اللہ خان کی شکل میں آج حیدرآباد مسلمانوں کا قلعہ بنا. آج پارلیمنٹ حلقہ کے اندر 17.5 لاکھ ووٹ ہے، 17.5 لاکھ کے اندر 11.5 لاکھ آپ کے ووٹ ہے. ارے یہ کس کی قربانی ہے، یہ کس کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ حیدرآباد آج مسلمانوں کا قلعہ ہے؟ کیا مسلمان اس بات سے واقف نہیں؟ امان اللہ خان نے قربانی دی ہے. رات کے 2 بجے اس بستیوں میں، رات کے 2 بجے اس بستیوں میں خدمت کے لیے کون تھے؟ مرحوم امان اللہ خان نے خدمت کی. نام کہاں ہے اتحاد کے دعوے دار؟ 5 سال ہو گئے ایم پی بن گئے، MLA بن گئے. آج عام مسلمان اپنی نمائندگی نہیں کر سکتا. کیا اتحاد کئی کی جماعت؟ ارے مجلس اتحاد المسلمین میری جماعت ہے، میرے اسلاف کی جماعت ہے، میرے اسلاف کی، میرے بزرگوں کی جماعت ہے. کیا مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف یہ جلسہ کیا گیا؟ خدا رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ جماعت اور مجلس کے خلاف جلسہ نہیں. مجلس میں ہونے والی دھاندلیاں، مجلس کے نام پر مجلس کے جھنڈا اور اپنے خاندانی ایجنڈے کے خلاف یہ جلسہ ہے. یہ جلسہ اگر مجلس کے خلاف ہے تو قائد ملت کے خلاف ہوگا نا. یہ جلسہ اگر مجلس کے خلاف ہے تو یہ جلسہ صدیق اکبر قاسم رضوی کے خلاف ہے. ارے یہ جلسہ ان 2 لاکھ رضاکار جو پولیس ایکشن میں جانے شہادت دیے، کیا ان کے خلاف؟ یقیناً نہیں. ان کے مطابق، ان کے منشور، ان کے ایجنڈے، ان کے نظریے میں مجلس اتحاد اور مسلمین کو قائم کرنے کی جد و جہد کا نام مجلس بچاؤ تحریک کے سوا کچھ نہیں. آج سنگھ پریوار نریندر کہاں ہے؟ اب کوئی بول رہا ہے میں شیر ہوں، میں ببر ہوں. ارے کون شیر کون ببر؟ دنیا میں کس کا نام رہا، کس کا نام رہنے والا ہے؟ اللہ اس کے حبیب کے سوا نہ کسی کا نام رہا ہے، نہ صبح قیامت تک رہنے والا ہے. آپ کو اور مجھ کو خدمت کرنا اور گزر جانا ہے. خدمت کرنا، اس مظلوم قوم کی خدمت کر کے اس کے سبب میں اللہ کی جنت کے حقدار بننے کے اس جذبے کے ساتھ میدان میں آپ کو آگے بڑھنا ہے. آج سنگھ پریوار کی دعائی دی جا رہی ہے. یقیناً سارے ہندوستان میں اقلیت اور اکثریت کا فلسفہ چل رہا ہے. بارہا مرحوم قائد امان اللہ خان نے تقاریر میں کہا تھا نا، یہی کہا تھا کہ کسی جمہوریت میں، کسی ڈیموکریسی میں اکثریت ہندسوں کی بنیاد پہ کسی اقلیت کی عرصے حیات کو تنگ کیا جاتا تو وہ خانہ جنگی کو دعوت دیتی ہے. اکثریت اور اقلیت کے فلسفے یقیناً ملکوں کی تباہی کا سبب بنے، معاشرے کی تباہی کا سبب بنے. ارے آج جو اکثریت اور اقلیت کی فلسفے کی بنیاد پہ حکومت قائم کرنے جا رہے ہیں، یاد رکھو مرحوم امان اللہ خان نے ایوان اسمبلی میں کہا تھا، ایوان اسمبلی میں یہ آواز اٹھائی تھی کہ بابری مسجد پہلے شہید ہوئی یا ہندوستان میں بم بلاسٹ پہلے ہوا؟ بم بلاسٹ پہلے ہوا یا بابری مسجد شہید ہوئی؟ اور کسی ملک کو معاشرے میں مسلمانوں، مظلوم مسلمانوں، یاد رکھو جہاں انصاف کے ادارے عدالت کمزور پڑ جاتی ہے اور مظلوم کو انصاف نہیں ملتا تو پھر ویسے حالات میں جہاں انصاف نہیں ملتا، قانون و آئین کسی ظالم کی ہاتھ کی کٹ پتلی بن جاتا
تو پھر مظلوم اپنے انصاف کے راستے خود تلاش کرتے ہیں. اسی کا نام تو جہاد ہے, اسی کا نام تو جہاد ہے. آج ہندوستان میں سیکولرزم کی بات کرنے والے, آج ہندوستان میں انصاف کی بات کرنے والے, میں پوچھنا چاہتا ہوں اتحاد کے دعوے دار اسد الدین اویسی, میں پوچھنا چاہتا ہوں بابری مسجد کا فیصلہ آیا, یہاں کی حکومت بڑا اعلان کر رہی ہے کہ ہم انصاف کریں گے, سیکولرزم باقی ہے, آئین باقی ہے, دستور باقی ہے, عدلیہ باقی ہے, کورٹ باقی ہے, لیکن الہ آباد ہائی کورٹ میں ایک فرضی شواہد پیدا کر کے بابری مسجد کو کھودا گیا, فرضی شواہد نکالے گئے, اور اس شواہد کی بنیاد پہ عدالت الہ آباد ہائی کورٹ کا جج لکھتا ہے کہ آستھا کی بنیاد پہ, عقیدے کی بنیاد پہ بابری مسجد کے صاحبان میں رام للہ پیدا ہوئے, اور وہ رام جنم بھومی ہے. جب عدالت نے یہ کہا تو ہندوستان کے پارلیمنٹ میں اتحاد کے دعوے دار کسی نے اس جج کے خلاف آواز نہیں اٹھایا. ہندوستان کی آئین میں گنجائش تھی, پارلیمنٹ کے دستور میں گنجائش تھی کہ اس ہائی کورٹ کے جج کے خلاف آواز اٹھائے اور پرائیویٹ ممبر بل پیش کر کے اس کی سرزنش کرے. پھر آج ملت اسلامیہ کے سامنے اتحاد کی بات ہے. ارے کیسا اتحاد, کون سا اتحاد, تم تشہیر کرو. ارے تم کو ووٹ دینا اور پھر اتحاد کے نام پر اس مسلمانوں کی طاقت کو کانگریس کے کوٹھے پہ کس نے بیچا, بی جے پی کے کوٹھے پہ کس نے بیچا. 1, 2, 3 ایگریمنٹ جس امریکہ نے ساری دنیا میں بل واسطہ یا بلا واسطہ 2 کروڑ مسلمانوں کو مار دیا, اس امریکہ کی تائید میں ووٹ دینے والے شخص کا نام اتحاد کے لمبردار اسد الدین اویسی نے پارلیمنٹ میں امریکہ کی تائید میں ووٹ دیا, امریکہ کی تائید میں ووٹ دیا. اور مورخ یہ لکھ رہا ہے کہ دکن کی سرزمین پر مجلس بچاؤ تحریک ہندوستان کے شرق و غرب میں کوئی نہیں اٹھا امریکہ کے خلاف, کسی نے آواز نہیں اٹھائی. اگر کسی نے اٹھایا تو مرحوم آدم ملک صاحب کی صدارت میں تحریک نے آواز اٹھایا. یہ مولانا حضرت طاہر صاحب 70 سال کی عمر میں مدینہ بلڈنگ کر احتجاج کر کے سڑکوں کو ہم نے بلاک کیا اور دکھایا کہ عالمی سطح پر ہونے والے مظالم کے خلاف مسلمانوں کا کلمے کے رشتے کی دہائی اور کلمے کے رشتے کا ثبوت مجلس بچاؤ تحریک نے بتایا کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے اور اسلام کے ماننے والوں کو دنیا میں کہیں تکلیف پہنچے گی تو مسلمان کھڑا ہوگا. یہ ثبوت کس نے پیش کیا؟ آج بڑی بڑی باتیں, اتحاد اتحاد اتحاد, کون سا اتحاد؟ آج مسائل کا انبار ہے. میں نے کہا اور پھر کہوں گا, کل کی تقریر میں ڈاکٹر خیر خان صاحب نے بھی کہا کہ اتحاد کی بات ہے تو آؤ مکہ مسجد اعلان کرو, ہم تو الیکشن اور سلیکشن سے مانے رہی. کل اعلان کرو کہ آج دارالسلام کے 1000 کروڑ روپے کے اثاثے, یہ خاندان کی موراثیت اور یہ 2 بھائی تماشا بنا کر کے ہیں. حیدرآباد میں ایک مافیا چل رہا ہے, ہر گلی کوچوں میں گنڈوں کو پالا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو پالا جاتا ہے کہ جس کا کوئی مجلس سے تعلق ہے, نہ کسی نظریے سے تعلق ہے, نہ اسلام سے تعلق ہے, نہ مذہب سے تعلق ہے, نہ مظلوم سے تعلق ہے. صرف اور صرف ایک جھنڈا لگانا, پیروی کرنا, راشن کارڈ بنائے 500 دو, آدھار کارڈ بنایا 500 دو, لائٹ کا کنیکشن لیا 500 دو, 1000 دو, سڑک پڑ رہی, نل کا کنیکشن محلے میں کوئی لیا پیسے دو, کنٹریکٹر سے پیسے دو. ہر سطح پر مجلس کے نام پہ آج دلالی, اور یہاں لوکل لیول سے, گلی لیول سے دلالی شروع ہوتی ہے تو دلی کے دربار تک ان کا صدر اسد الدین اویسی مسلمانوں کی دلالی کے سوا کچھ اور کاروبار نہیں کا. یہ دلالوں کی جماعت بن گئی, مجلس اتحاد و مسلم آج دلالوں کی جماعت بن گئی. کیا اسی کے لیے ہم نے نام بدل بدل کے معزز خواتین نے مجلس کو اٹھ دیا اور آج ان کے سامنے غریب مسلمان کی اہمیت 500 روپے, 1000 روپے. اگر کوئی محلے کا بچہ طاقتور ہے جس کے پیچھے 50-25 بچے ہیں, کوئی گروپ ہے دوستوں کا, تو وہاں دام لگا جاتا ہے کہ یار 1 لاکھ لے لو, 2 لاکھ لے لو, الیکشن کے دن پولنگ بوتھوں پہ خرچہ کرو, ووٹ ڈالو. ارے 11.5 لاکھ ووٹ میں مسلمانوں کے 3 لاکھ ووٹ تو استحال ان کا 3 لاکھ میں آدھے سے زیادہ رک گئے, 1.5 لاکھ سے زیادہ رک گئے. ارے آج اگر کوئی سالے نیک مسلمان کے ہاتھ میں جماعت ہوتی, ارے حیدرآباد کیا ازرا سے مسلمان جیتتا اور یہاں کی حکومت میں شراکت کرتا, لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ تماشا کیا جا رہا ہے. اور ایک تقریر اسد الدین اویسی نے پارلیمنٹ میں کی, میں نے سنا, ٹی وی پہ دیکھا, انٹرنیٹ کا دور ہے, آپ بھی دیکھو کہ پارلیمنٹ میں تقریر کر کے کہا کہ آج ہندوستان معاشی بحران سے گزر رہا ہے. اس معاشی بحران سے
آج جو حالات ہیں ہندوستان کے، اس حالات میں اسلامک بینکنگ وقت کا اہم تقاضا ہے۔ ہندوستان کی حکومت کو چاہیے کہ اسلامک بینکنگ کرے۔ قابل ترین پڑھے لکھے نوجوان یہاں موجود ہے، اسلامک بینکنگ سے واقف ہے، اور جب اسلامک بینکنگ کی بات آئی میرے بھائی تو آپ غور کیجئے کہ آج دارالسلام بینک جو میرے اسلاف نے مجلس اتحاد المسلمین کو قائم اس لیے نہیں کیا تھا کہ مجلس کے پرچم تلے سودی ادارہ چلائے، دارالسلام بینک کے نام پر سالانہ 300 کروڑ روپے کون کما رہا ہے میرے بھائی؟ 300 کروڑ روپے یہ میں نہیں کر رہا ہوں، ان کا ٹی وی چینل بتا رہا ہے، اور اسد الدین کہہ رہے ہیں کہ دارالسلام بینک کو 300 کروڑ روپے کا فائدہ ہوا۔ یہ فائدہ کس سے؟ مسلمانوں سے سود دیا جا رہا ہے۔ آج کم سے کم 20,000 گھر مسلمانوں کے دارالسلام بینک پہ گروی ہے۔ آج مسلمان بہنوں کا 70% سونا اگر کہیں گروی ہے تو دارالسلام بینک میں ہے، جو نہیں چھڑایا جاتا تو بیچ دیا جاتا، ہماری آبروؤں کے ساتھ کھیلا جاتا، اور پھر مجلس اتحاد المسلمین کی بات کی جاتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ تحریک کا سب سے پہلی جدوجہد یہ ہے کہ اسلامک بینک کو قائم کرنا ہے تو اے مسلمانوں تحریک کا ساتھ دو، تحریک کا ساتھ دو۔ آج کوئی حکومت تم کو خرچہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے نام پر اعلان کیا جاتا ہے بجٹ کا، لیکن کسی مسلمان کو لون نہیں دیا جاتا۔ بینکوں میں پھرو، بینک پہ ہے تو بینک کہتی ہے کہ آپ فلانا سے لاؤ، فلانا سے لاؤ، اس میں وقت ضائع، کسی کو لون نہیں ملتا۔ اگر چاہتے ہیں مسلمان معاشرے میں سود کی لعنت سے بچنا ہے اور دارالسلام بینک کو اسلامک بینک بنانا، یہ میرا آپ کا سب کا فریضہ ہے۔ جو آج مجلس میں کام کر رہے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری بہن کا سونا نہیں رکھا ہوا ہے، آج کتنے کام کر رہے ہیں، کتنے گھر گروی ہے، پھر تماشا الیکشن آتے 5-6 کروڑ روپے خرچ کرنا۔ چندران گٹے میں 6 کروڑ 10 کروڑ، اب سننے میں آ رہا ہے کہ 200 گاڑی بانٹیں گے، کیا کیا بانٹیں گے، اللہ جانے۔ ارے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، مرحوم امان اللہ خان 25 سال MLA رہے، 25 سال MLA رہے، 25 سال، اور ہمیشہ ان کے پیش نظر اپنی آخرت تھی، اور اللہ نے بتایا کہ رمضان کا مبارک مہینہ لاکھوں مسلمان کھانا دے رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، اور اللہ سے ہم دعا گو ہے کہ اللہ ان کو جنت مغفرت فرما، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ 25 سال کے بعد بھی آج ہماری معاشیت یہ ہے کہ جیسے آپ کا گھر ویسے میرا گھر ہے، جیسے آپ کا رہن سہن ویسے میرا رہن سہن ہے۔ کوئی بنجارہ ہل میں بنگلے، کوئی امریکہ میں جائیداد، یا لندن میں جائیداد، بنگلور میں جائیداد، یا جوبلی ہل میں جائیداد، آج ہزاروں کروڑ روپے کے مالک بننے کے بعد بھی اس مظلوم مسلمان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا۔ اگر انصاف چاہتے ہو تو تحریک کا ساتھ دو۔ 2 الیکشن ہو گئے، اب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پیسے نہیں دیے، ڈاکٹر صاحب نے ایسا نہیں کیا، ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں کیے۔ ارے اللہ کا کرم ہے، میرے آقا کے نالین پاک کا صدقہ ہے، ڈاکٹر صاحب کا کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کا ایمان باقی ہے، یہ کامیابی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا اپنا تقویٰ باقی ہے۔ اس الیکشن کو جیتنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے حرام ذرائع پیدا نہیں کیے، سود کے کاروبار نہیں کیے، اوقاف کی جائیدادیں قبرستانیں نہیں بیچے۔ حسین شاہ ولی درگاہ کی 1.5 لاکھ کروڑ کی زمین، آج ہائی کورٹ کے جج VVS راجو کا ججمنٹ ہے کہ ون سے وقت آلوے سے وقت، آج 1.5 لاکھ کروڑ کی جائیداد حسین شاہ ولی حضرت درگاہ کی کس نے بیچا؟ لینکو راج موبائل کے ساتھ مل کے 21 بھائیوں نے بیچ کے آج ہزاروں کروڑ روپے خرچ کیے گئے، اور چندران گٹے میں 5-6 کروڑ روپے 5 سال میں، دارالسلام بینک کے سالانہ 300 کروڑ روپے، 5 سال میں 1500 کروڑ روپے، اور پھر صرف یہ توجہ چندران گٹے کے مسلمانوں کی اس لیے ہے کہ یہاں ڈاکٹر قائم خان اور مجلس بچاؤ تحریک جدوجہد کر رہی ہے، بتاعت کر رہی ہے۔ آج بہادر پورے میں پیسے نہیں دیے جاتے، آج یاقوت پورے میں پیسے نہیں دیے جاتے۔ ارے ہم اس حد تک جہاد کریں گے، تم ہیلی کاپٹروں سے پیسہ برسانا، ہمارا ایمان ہے اللہ پہ، ہمارا جہاد کامیاب ہوگا۔ جس طرح دلی میں شیلا ڈکشٹ چیف منسٹر کی ضمانت ضبط ہوئی 2014 میں، آپ اپنی شعور کی بیداری کا ثبوت دیجئے۔ یہاں پہ یا تو انصاف ہوگا یا تو ضمانت ضبط ہوگی۔ اکبر الدین اویسی کس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آج بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہے کہ ہم ایسا کر دیں گے، فلانا دادا لوگ ہمارے ساتھ ہے، مار دیے جائیں گے، بچوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تحریک کا کام کرو گے تو ایسا کرو گے۔ تو ان کی نظر یہی شعر ہے کہ
کہ کسے دیتے ہو موت کی دھمکیاں، میں کہاں زندہ ہوں جو موت سے دیتے ہو موت کی دھمکیاں، میں کہاں زندہ ہوں جو موت سے ڈرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین پہ میرا یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ میں گھر کی طرف نہیں دیکھتا، جیب کی طرف نہیں دیکھتا، سرمایہ داروں کی اخباروں کی طرف نہیں، ارے مسب الاسباب کی طرف دیکھتا ہوں، ہاتھ اٹھا کے سجدہ ریز ہو کے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جس طرح آدم علیہ السلام کو تو نے ان کی توبہ کو قبول کیا مولا، اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو مولا تو ہماری توبہ کو قبول کر، ہم تیری آزمائش کے لائق نہیں ہے مولا، تو ہم پہ رحم فرما۔ اے اللہ جس طرح نوح علیہ السلام کو طوفان نوح سے کشتی کو کنارے لگایا مولا، اس آفت کے دور میں ہے پروردگار تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا مولا، اس تحریک کی کشتی کو کنارے لگا مولا۔ اے اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ناگ نمرود سے تو نے بچایا، آج دنیا کی اس دولت کی آگ سے ہم کو نکال مولا۔ اے مولا جس طرح یونس علیہ السلام کو تو نے مچھی کے پیٹ سے نکال کے آزاد کیا مولا، اس تحریک کو مولا تو آزاد فرما۔ جس طرح یوسف علیہ السلام پہ تو مہربان ہوا اور خیر کو ختم کیا مولا، آج دنیا کی اس قید سے ہم کو نکال مولا۔ اے مولا جس طرح تو نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مہربان ہوا اور ہر جنگ و غزوات کے اندر تو نے لاج رکھی ہے مولا، ان کے ادنا غلاموں کی تو لاج رکھ مولا۔ آج جس طرح مولا دنیا آزمائش لے رہی ہے مولا، آج دولت کی بنیاد پہ فیصلے کی بات کی آ رہی ہے مولا، تو حق کا فیصلہ سنا، اے اس تحریک کو پروان چڑھا، کل ایوان اسمبلی میں مولا موقع دے تاکہ آنے والی حکومتوں سے انصاف کی لڑائی کو جاری و ساری رکھے۔ اے اللہ ڈاکٹر قیام خان کو تمہاری اکثریت سے کامیاب فرما۔ اے اللہ اس تحریک کو پروان چڑھا، ارے تو کامیاب نہیں بلکہ جس طرح مرحوم امان اللہ خان نے کام کیا اس طرح ڈاکٹر قیام خان سے کام لے کے مولا مظلوموں کی کفالت کا موقع دے مولا۔ اے مولا تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا مولا، میں عاجز ہوں، میں ادنا ہوں پروردگار، اس ہاتھوں کی لاج رکھ مولا، اس بستیوں میں انقلاب اٹھا دے۔ اے مولا ماں بہنوں کو شعور کو جگا دے، گھر گھر پیغام پہنچا دے اور تحریک کو کامیاب بنا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے مجاہد ملت جو 313 مجاہدین کے باعثوں سے خطاب فرما رہے تھے۔